بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ جناب پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم بڑی تیز ہے اور دیگر جو جماعتیں ہیں وہ کمپیٹ نہیں کر پا رہی کیونکہ ان کی سوشل میڈیا کی ٹیمیں ٹھیک نہیں ہیں. حقائق کیا ہیں؟ بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. شہباز شریف صاحب کے مطابق عالمی لیڈران نے ان کو عمران خان کی شکایتیں لگائی ہیں. اب یہ کیا شکایتیں ہیں اس کی تفصیلات بھی آپ سے شیئر کروں گا. اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم صاحب نے گزشتہ روز ایک ڈیش بورڈ کا جو آن لائن ڈیش بورڈ ہے اس کا افتتاح کرنا تھا، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ یہ ڈیش بورڈ تو مذاق ہے اور اس کا افتتاح ہی نہیں کیا. اس حوالے سے بھی بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان صرف 1% لوگوں کے لیے ہے، امیر لوگوں کے لیے ہے. اس کے اوپر بھی تھوڑی روشنی ڈالیں گے. اور ایک حکومتی وزیر کے بقول ہمیں تو زبردستی حکومت میں بٹھایا گیا ہے، ہم تو حکومت میں آنا ہی نہیں چاہتے تھے. اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کے اوپر اور دیگر جماعتوں کی جو سوشل میڈیا کی ٹیم ہے اس کے اوپر میں آتا ہوں، لیکن پہلی چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، برطانوی اخبار گارڈین کو انٹرویو دیتے ہوئے شہباز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ جب میں اقوام متحدہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے گیا تو وہاں پہ مجھے عالمی لیڈران نے عمران خان کی شکایتیں لگائیں. یہ اس شخص نے ہمارے تعلقات دنیا بھر سے خراب کر دیے تھے، اس طرح کا تاثر انہوں نے دیا. اب جو عالمی لیڈران سے شکایتوں کی بات ہے، اس حوالے سے گزشتہ برس میں نے ایک خبر آپ سے شیئر کی تھی کہ بہت سارے ممالک عمران خان سے خوش نہیں ہیں. اس کی مختلف وجوہات ہیں. کل ایک صحافی نے خبر دی اپنے ولاگ میں، سینئر صحافی ہیں، ٹی وی پہ پروگرام بھی کرتے ہیں، انہوں نے اپنے ولاگ میں یہ خبر دی کہ اسٹیبلشمنٹ کو بڑے مسائل پیدا ہوئے کیونکہ عمران خان دوست ممالک کے حوالے سے کچھ اس نے ایسی باتیں کی. ساتھ ساتھ عمران خان نے فرانس کے صدر سے ملنے سے انکار کر دیا. جی ہاں جی، یہ خبر دی گئی باقاعدہ کہ عمران خان نے فرانس کے صدر سے ملنے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے پھر اسٹیبلشمنٹ کے لیے بڑے مسائل پیدا ہوئے اور جو دیگر ہمارے دوست ممالک ہیں ان سے جب تعلقات خراب ہوئے، عمران خان نے کچھ ایسی باتیں کی تو پھر اسٹیبلشمنٹ نے اپنا کردار ادا کیا اور ان ساری باتوں کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ نے اپنی سپورٹ جو ہے وہ عمران خان سے واپس لے لی. اب جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا حکومت کا کوئی بھی ادارہ ہے، کیا وہ عالمی لیڈران یا عالمی ممالک جو ہیں، دیگر ممالک ہیں، ان کے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں یا اپنے ملک کے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں؟ تو یہ کہنا تو بڑا بھونڈا سا ایک مذاق ہوگا کہ جناب فرانس کے صدر سے نہیں ملے تو اسٹیبلشمنٹ ناراض ہوگی یا کوئی اور ناراض ہو گیا. لیکن اس طرح کی خبریں باقاعدہ دی جا رہی ہیں. اور اب شہباز شریف صاحب نے آج اپنا جو انٹرویو چھپا ہے ان کا گارڈین میں، اس میں بھی اس قسم کی بات کی. اب جہاں تک مسلمان ممالک کا تعلق ہے، دوست ممالک کا تعلق ہے، اس حوالے سے گزشتہ برس میں نے آپ کو ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ عمران خان اقوام متحدہ میں جا کے ناموس رسالت کے حوالے سے، اس کے علاوہ اسلاموفوبیا کے حوالے سے، مسلمانوں کو درپیش مسائل کے حوالے سے جو موقف لیتے ہیں عالمی سطح پہ، عالمی میڈیا کے اوپر بیٹھ کے، اس سے کچھ ہمارے اپنے دوست ممالک جو ہیں وہ بھی خوفزدہ ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر آپ اس طرح کی باتیں کریں گے تو پھر ہماری عوام بھی کہے گی کہ تم بھی فرانس کے صدر کے خلاف بات کرو. تو ایسا نہ کریں، چیزوں کو ذرا آرام سے لے کے چلیں، سب کے لیے مسائل نہ پیدا کریں. اب وہی چیز جو ہے میڈیا میں بھی سامنے آنا شروع ہو گئی ہے. شہباز شریف صاحب نے بھی کہا کہ جناب عالمی لیڈران نے شکایتیں لگائی ہیں. کیا شکایتیں لگائی ہیں عالمی لیڈران نے؟ کیا عمران خان نے پاکستان کے مفاد کے خلاف کوئی بات کی؟ اب عالمی لیڈران تو یوزڈ ہوئے نا کہ ہم وہاں پہ جائیں اور ان کو کہیں کہ ہم آپ کے کیمرے میں دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم لٹ گئے ہیں، ہمارا پیٹنے کو دل کر رہا ہے، ہم برباد ہو گئے ہیں، ہمیں بچا لو، آپ کے کیمرے کے ذریعے ہم یہ اپیل کرتے ہیں. تو اس طرح کا جو بات کرے بندہ وہ عالمی لیڈران کو بڑا پسند آتا ہے، وہ عالمی میڈیا کو بھی بڑا پسند آتا ہے. اب اگر پاکستان کے مفاد کے خلاف کوئی عمران خان نے کسی عالمی لیڈر کو کوئی بات کہی تو وہ آپ ضرور شیئر کریں، لیکن پاکستان کے وزیر اعظم کا، پاکستان کے کسی بھی ادارے کا، اس کا کام یہ ہے کہ پاکستان کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے. تو جو وہ صحیح سمجھتے ہیں وہ اپنا موقف رکھتے ہیں. اب اگر کسی نے کوئی آپ سے شکایت لگائی ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ وہ سامنے آ جائے کہ جناب اس عمران خان نے یہ بات کی جو اس نے کہا کہ پاکستان کے مفاد میں یہ چیز ہے، پر میں اس کے خلاف یہ بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. اب عالمی لیڈران کے جو مفادات ہیں، جو دیگر ممالک کے مفادات ہیں، ان کا تحفظ کرنا ہمارے وزیر اعظم کا کام تو نہیں ہے نا. ان کو یہ جا کے کہنا کہ جناب ہم بالکل جو ہے گئے گزرے ہیں، آپ مائی باپ ہیں، یہ تو ہمارے وزیر اعظم کا فرض نہیں ہے. اینی وے
یہ ڈیٹیلز اب سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں. میں نے آپ سے پچھلے برس بھی یہ خبر شیئر کی تھی کہ کچھ ہمارے اپنے دوستوں کو بھی ہمارے وزیر اعظم سے مسئلہ ہے اور اس طرح کے پیغامات سفارتی سطح پہ بھجوائے گئے. میری چینل کے اوپر یوٹیوب چینل کے اوپر یہ ویڈیو ابھی بھی موجود ہے جس میں نے کہا تھا کہ سفارتی سطح پہ پاکستان کو پیغام بھجوایا گیا کہ عمران خان سے کہیں کہ وہ ساری باتیں اتنی کھل کے نہ کیا کریں. عمران خان بہت ساری وہ بھی باتیں کر دیتے ہیں جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم کر سکتے ہیں عالمی سطح کے اوپر. اب اس کے حوالے سے ڈیٹیلز سامنے آنا شروع ہو گئی. اچھا, ایک اور چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا جو کہتے ہیں نا ٹیم بڑی مضبوط ہے, اس کے اوپر میں آ رہا ہوں, وہ میں آپ کو بتاؤں گا. کل ایک ڈیش بورڈ کا افتتاح ہونا تھا, آن لائن ڈیش بورڈ کا. وزیر اعظم صاحب وہاں پہ گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ بٹن دبائیں, وہ بٹن دبائیں, یہ کریں. نہیں, یہ تو ڈیش بورڈ ٹھیک ہی نہیں ہے, یہ تو مذاق ہے. اور پھر بہت سارے دوستوں نے ٹویٹس کرنا شروع کر دی کہ دیکھیں کتنے انٹیلیجنٹ وزیر اعظم ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ کام کرو, وہ کام کرو, اور انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. اب یہ دیکھیں نا, میں اگین جو بار بار کہتا ہوں نا کہ آپ عوامی ذہانت کی توہین کرتے ہیں. کون لوگ تھے جنہوں نے یہ ڈیش بورڈ بنایا, اور وہ اتنے نالائق تھے کہ وہ یہ ڈیش بورڈ بنا کے لا کے وزیر اعظم کو بٹھا دیا, کیمرہ رکھ دیا, تقریب کر دی, اور وہ ڈیش بورڈ کام ہی نہیں کرتا. اور وہ اسی وزیر اعظم کی ٹیم تھی نا. اتنی نالائق ٹیم وزیر اعظم صاحب نے چنی بھی ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی وزیر اعظم کتنے انٹیلیجنٹ ہیں, وہ ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھ یہ کام نہیں کرتا, وہ کام نہیں کرتا. تو میرے خیال میں یہ ٹیم تو وزیر اعظم کی تھی کہ پوری دنیا کے سامنے جگ ہسائی کروائی کہ ایک چیز کی تقریب رکھوا دی, اور کہا کہ بعد میں ادھر آ کے پتا چلا جو آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں ان کو وزیر اعظم بتا رہے ہیں کہ اس میں یہ چیز نہیں ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وزیر اعظم نے کس قسم کے آئی ٹی ایکسپرٹ چنے ہوں گے, جن کو یہی نہیں پتا کہ اس میں کیا چیز کام کرتی ہے, کیا چیز کام نہیں کرتی. یہ سیلاب کے حوالے سے, امداد کی تقسیم کے حوالے سے, انفارمیشن کے حوالے سے وہ ایک ڈیش بورڈ ہے, آپ نے خبریں سنی ہوں گی. لیکن اس سے قطع نظر مطلب دیکھیں نا کہ عوامی ذہانت کی توہین کیسے کی جا رہی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم اتنے انٹیلیجنٹ ہیں کہ جو آئی ٹی ایکسپرٹ اس حکومت نے ہائر کیے ہوئے تھے, جو آئی ٹی ایکسپرٹ اس حکومت کے ہیں, جو اس حکومت کی ٹیم ہے, جو وزیر ہیں, وہ اتنے نالائق ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ ڈیش بورڈ کس طرح بنتا ہے. انہوں نے اس کو بنا بھی دیا, اس کے بعد اس کی تقریب افتتاح کی جو ہے وہ ایک تقریب بھی رکھ دی, کیمرے بھی بلا لیے, افسران کو بھی بلا لیا, فوجی افسران بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے, دیگر افسران بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ ان سب کو آگے وزیر اعظم نے کہا یہ تو کام ہی نہیں کرتا. واہ واہ واہ, مطلب کہ ایسی سٹوری تو کوئی, مطلب کہ وہ جو ہوتا تھا نا آنگلو بانگلو اور پتہ نہیں ٹارزن کی واپسی, ویسا کوئی جو ہے ناول نگار بھی ایسی سٹوری نہیں لکھ سکتا. لیکن اس کے اوپر بھی دوستوں نے کہا دیکھیں کتنے انٹیلیجنٹ ہیں. تو اس طرح یہ حکومت چل رہی ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کون کیا کہا. آئی ٹی ایکسپرٹس کو آئی ٹی کا نہیں پتا, وزیر اعظم صاحب کو پتا ہے. جس طرح وہ بوٹ پہن کے گٹر کے اوپر جا کے کھڑے ہو جاتے تھے کہ جناب گٹر کس طرح کھولنا ہے. اتنا بھی عوام کی ذہانت کی توہین نہ کریں کہ آئی ٹی ایکسپرٹس کو نہیں پتا تھا, وزیر اعظم صاحب کو پتا تھا. اگر آئی ٹی ایکسپرٹس کو نہیں پتا تھا تو یہ تو وزیر اعظم صاحب کی سب سے بڑی اس میں جسے آپ کہہ سکتے ہیں کوتاہی ہے کہ انہوں نے ایسی ٹیم رکھی ہوئی ہے جن کو ڈیش بورڈ کا نہیں پتا. تو پھر وزیر اعظم صاحب خود ہی بنا لیا کریں اپنا, کیا فائدہ ایسی ٹیم کو رکھنے کا. اینی وے, اچھا اب اس کے اوپر مختلف چیزیں سوشل میڈیا کے اوپر بھی شیئر ہوئی اور مختلف چیزیں جناب لوگوں نے میمز وغیرہ بھی بنائے, کچھ لوگوں نے بڑی تعریفیں کی وزیر اعظم کی. اب جو ہی سوشل میڈیا کا ذکر آتا ہے بار بار ہمارے صحافی دوست بھی, ہمارے سیاستدان بھی بار بار یہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا بڑی سٹرانگ ہے, پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم بڑی سٹرانگ ہے. پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم اتنی سٹرانگ ہے جتنی نون لیگ کی سٹرانگ ہے, جتنی پیپلز پارٹی کی سٹرانگ ہے, یا کسی اور کی سٹرانگ ہے. یہ جو ڈیش بورڈ ٹائپ کے آئی ٹی ایکسپرٹ اگر انہوں نے رکھے ہوئے سوشل میڈیا ٹیم میں تو وہ بھی چل جاتے ہیں سوشل میڈیا ٹیم میں, اس لیے کہ آپ نے چیزیں ہی شیئر کرنی ہوتی ہیں. اب ایشو کیا ہے, کیا واقعی پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا سٹرانگ ہے؟ دیکھیں یہ سمجھنے کی چیز, پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا قطعاً ان سے سٹرانگ نہیں ہے. پی ٹی آئی کی کیا مسئلہ ہے, پی ٹی آئی کو فائدہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو عوامی سپورٹ حاصل ہے. جو سوشل میڈیا ہوتا ہے وہ ڈیموکریٹک میڈیا ہوتا ہے, اس کو عوام لے کے چلتے ہیں. کوئی بھی چیز ہوگی میں ٹویٹ کروں گا, اگر عوام پسند کریں گے تو اس کو ری ٹویٹ کر دیں گے. کوئی وزیر اعظم صاحب کریں گے, اگر عوام پسند کریں گے تو ری ٹویٹ کریں گے. کوئی اور معزز شخصیت کرے گی تو عوام پسند کریں گے تو ری ٹویٹ کریں گے, نہیں تو نیچے کامنٹ کر کے پوچھیں گے مختلف چیزیں, تو پھر کوئی لوگ ٹویٹ ہی نہیں کرتے اور وہ کہتے ہیں یار نہ ہی آج کل ٹویٹ کریں تو بہتر ہے. تو یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ سوشل میڈیا ٹیم بڑی سٹرانگ ہے, یہ سب سے بڑا فالس نیریٹو ہے. یہ اتنا بڑا فالس نیریٹو ہے, یہ اتنا بڑا غلط بیانیہ ہے کہ جتنا بندہ جھوٹ بولے
یہ عوامی سپورٹ ہے, تائید ہے. نہیں تو کیا نون لیگ کے پاس پیسے کی کمی ہے, پیپلز پارٹی کے پاس پیسے کی کمی ہے, دنیا بھر سے وہ زبردست آئی ٹی ایکسپرٹ بھی لے آئیں, وہ پیسہ دے کے ٹیم بھی بہترین رکھ لیں, تو چلا لیں, بنا لیں اپنا بیانیہ سوشل میڈیا کے اوپر. تو یہ بالکل ایک جو ہے نا غلط قسم کی بات کی جاتی ہے کہ جناب ان کی ٹیم بڑی اسٹرانگ ہے. ٹیم میں ان کے اچھے لوگ ہوں گے, ٹھیک ہے, اسٹرانگ ہوں گے, لیکن ان کے بل پہ صرف چیزیں نہیں چلتی ہیں, چیزیں عوام لے کے چلتی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. جو نیریٹو ہوتا ہے, اگر عمران خان کی ویڈیو کو شیئر ہو رہی ہے تو ٹیم تو بیٹھ کے شیئر نہیں کرتی نا, عوام شیئر کرتی ہے. آپ ٹک ٹاک کھولیں, اس میں گاؤں کے بچے جو ویڈیوز بنا رہے ہیں, دور دراز علاقوں کے لوگ جو ویڈیوز بنا رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو یہ ڈیموکریٹک میڈیا. اور اس کے اوپر بار بار جو کہا جاتا ہے نا کہ جناب سوشل میڈیا کی ٹیم بڑی اسٹرانگ ہے, یہ عوامی ذہانت کی توہین نہ کریں. یہ عوام کی ذہانت ہے جو فیصلہ کرتی ہے کہ اس نے سوشل میڈیا کے اوپر کس کو سامنے لے کے آنا ہے. یہ ایک طرح سے ڈیموکریٹک پروسیس ہوتا ہے. اس پروسیس کے تحت جس کی چیز مقبول ہے, جو چیز عوام صحیح سمجھتی ہے, وہ سامنے لے کے آتی ہے. آپ کہتے ہیں عوام کا ذہن ہی ٹھیک نہیں ہے, وہ کلٹ ہے, عمران خان کو ماننے والا فین کلب ہے. آپ کی لینڈ کروزر کے آگے ننگے پاؤں, بھوکے پیٹ, بھٹو شیر کے نعرے لگانے والے جناب بڑے باشعور سیاسی ورکر ہیں. یونیورسٹی میں پڑھنے والا جو طالب علم ہے, جس نے کمپیوٹر رکھا ہوا ہے, جس نے ایم اے کیا ہوا ہے, ایم فل کیا ہوا ہے, وہ جناب بالکل جاہل ہے کیونکہ وہ عمران خان کو پسند کرتا ہے. ایسی بات نہیں ہے. آپ کی پالیسیز اچھی ہوں گی تو سوشل میڈیا پہ اس کی پذیرائی ہوگی, سوشل میڈیا اس کو آگے لے کے چلے گا, کیونکہ یہ ڈیموکریٹک میڈیا ایسی, یہ سمجھنے کی چیز ہے. اچھا, مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا ہے کہ جناب 1% جو ہے نا اس ملک میں جو لوگ ہیں یہ ان کا ملک ہے. اچھا, میں ٹی وی پہ یا کسی جگہ پہ سیاستدانوں کے کپڑوں کے اوپر بات کروں نا تو کہتے ہیں جناب یہ بحث کو آپ کدھر لے آئے, سیاستدانوں کے ڈیزائنر کپڑوں پہ بات کرتے ہیں, یہاں پہ تو علمی ادبی بات ہونی چاہیے. بات یہ ہے کہ یہ 1% کا ملک ہے. یہاں پہ تو سیاستدانوں کی خوراک پہ بھی بات ہونی چاہیے, کیونکہ یہاں پہ 55% لوگ تو تقریباً ایسے ہیں جن کی سٹنٹڈ گروتھ ہے, جن کی صحیح نشو و نمائی نہیں ہو سکی بچوں کے, ان کے قد ہی نہیں بڑے ہو سکے, اس لیے کہ ان کو خوراک نہیں ملتی. تو اس معاشرے میں کپڑوں کے ساتھ ساتھ سیاستدانوں کی خوراک پہ بھی بات ہونی چاہیے, جن کی اتنی بڑی توندیں نکلی ہوئی ہیں کہ آپ کی آدھی آبادی جو ہے 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتی. تو آپ کیسے جو ہے وہ بڑے سیاستدان ہیں, کیسے بڑے لیڈر ہیں, کیسے کوئی بڑے عالم ہیں, کیا ہیں, جب آپ کی اتنی بڑی توند نکلی ہوئی, آپ اتنا زیادہ کھانا کھا کس طرح سکتے ہیں؟ ہم سے تو روٹی نہیں ہضم ہوتی یار. خدا آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ باہر جائیں, کسی بندے کو دیکھ لیں ریسٹورنٹ سے باہر نکل کے, تو ادھر ہی دل مر جاتا ہے. بچہ کوئی بھیک مانگ رہا ہوتا ہے, کھانا کھانے جا رہے ہو, ریسٹورنٹ کے باہر اگر بھیک مانگتا ہو کوئی بچہ نظر آ جائے, اپنے ایمان سے بتا رہا ہوں کہ روٹی کھانے کا دل نہیں چاہتا, وہاں سے بندہ واپس آ جاتا ہے کہ یار کس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں. اور یہ لوگ ہیں جو پبلک منی استعمال کرتے ہیں, عوامی وسائل یوز کرتے ہیں, اور 1% یہ جو طبقہ ہے, اور ان کو اس طرح کی کوئی چیز جو ہے ان کے ذہنوں پہ اثر نہیں کرتی. کس طرح یہ اتنے حشاش بشاش ہو سکتے ہیں, کس طرح یہ اتنے جو ہے صحت مند ہو سکتے ہیں, کس طرح یہ اتنے موٹے ہو سکتے ہیں جب ملک آدھا بھوکا مر رہا ہے. تو اس ملک میں آئین قانون کو یہ اسکینڈینیویا یا ناروے نہیں ہے کہ ہم بڑی علمی اور ادبی بحث کریں. یہاں پہ تو خوراک پہ بحث ہونی چاہیے کہ تم کس طرح 3 نان کھا لیتے ہو, کس طرح 4 روٹیاں تم کھا لیتے ہو جب بچوں کو دودھ نہیں مل رہا پاکستانیوں کو. تو اس لیول کی گفتگو کا یہاں پہ ضرورت ہے. یہ حقیقت ہے اس ملک کی. اچھا, آخری چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, میاں جاوید لطیف صاحب نے کہا ہے, وہ جنہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف مذہب کارڈ استعمال کیا, پریس کانفرنس کی پی ٹی وی میں بیٹھ کے, انہوں نے کہا جی ہمیں تو زبردستی حکومت میں بٹھایا ہوا ہے. بعد میں انہوں نے کہنا کہ پی ٹی وی میں بھی ہمیں زبردستی بٹھا کے پریس کانفرنسز کی گئی تھی, اور اوپر سے وہ وزیر بھی ہیں. بھائی آپ کو کس نے زبردستی وزارت دی ہے؟ گھر میں کوئی ٹی سی ایس کے بندے آئے تھے لینے کے جناب چلے آپ کو وزارت دینی. ایسے تو عوامی شعور کی توہین نہ کریں نا. آپ لوگوں نے وزارت عظما ہو جائے یا حکومت ہو جائے یا کوئی وزارت ہو جائے, یہ بڑے مان سے بڑے جو ہے نا تو تگ دو کر کے لی ہے. اور کیوں لی ہے, کس وجہ سے لی ہے, میری کوشش ہوگی کہ اگلی ویڈیو کے اندر آپ سب دوستوں کے ساتھ شیئر کروں کہ یہ سارا پروسیس ہو رہا کیا ہے, کیوں یہ حکومت لی گئی. اب میں تھوڑی سی اس حوالے سے بھی ڈیٹیلز آپ سے شیئر کروں گا, کوشش ہوگی اگلی ویڈیو کے اندر. تو یہ ایسے نہ کہیں کہ آپ کو زبردستی حکومت دی گئی ہے. آپ لوگوں نے پاکستانیوں سے زبردستی حکومت لی ہے. پاکستانیوں کی حکومت تو قائم تھی لوگوں کی, اسی وجہ سے تو لوگ پھر سڑکوں پہ نکل آئے. اگر آپ حکومت میں نہیں رہنا چاہتے تو انتخابات کروا دیں, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا, پھر آپ الیکٹ ہو کے آ جائیں. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.